یہ بات ہے سال 1980 کی، جس میں ایک ایسی بیماری نے جنم لیا کہ جس کی وجہ سے 2.6 ملین لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 1990 میں اسی بیماری کی وجہ سے 5,45,000 لوگ اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے، اور 2014 تک عالمی ویکسینیشن پروگرام نے اس بیماری سے ہونے والی اموات کی تعداد کو کم کر کے 73,000 کر دیا تھا۔ ان اقتدامات کے باوجود امیونائزیشن کی کمی کی وجہ سے 2017 سے 2019 تک بیماریوں اور اموات کی شرح میں پھر سے اضافہ ہوا۔ یہاں میں اس بیماری کی بات کر رہا ہوں جس کو 9ویں صدی میں ایک پرشین سکولر ابو بکر محمد رازی، جسے یورپی نام رہزیز بھی کہتے ہیں، نے ڈسکرائب کیا، اور ہم سب اس کو خسرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ خسرہ انتہائی خطرناک بیماری ہے جو وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور یہ آسانی سے پھیلتا ہے جب کوئی شخص سانس لیتا ہے، کھانستا ہے یا چھینکتا ہے۔ یہ شدید بیماری، پیچیدگیاں اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکتا ہے۔ خسرہ کسی بھی عمر کے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن بچوں میں زیادہ عام ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2022 میں خسرہ سے 1,36,000 افراد ہلاک ہوئے، زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچے تھے۔ WHO، روبیلا پارٹنرشپ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی ایفرٹ کے ذریعے ویکسینیشن کی وجہ سے 2000 اور 2022 کے درمیان 57 ملین اموات کو کامیابی سے روکا گیا۔ 1963 میں خسرہ کی ویکسینیشن کے متعارف ہونے اور بڑے پیمانے پر ویکسینیشن سے پہلے بڑی وبائی بیماریاں تقریباً ہر 2 سے 3 سال بعد آتی تھیں، اور ہر سال ایک اندازے کے مطابق 2.6 ملین اموات کا سبب بنتی تھی۔ خسرہ کی علامات عام طور پر وائرس کی اٹیک کرنے کے بعد 10 سے 14 دنوں کے اندر ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی علامت میں پورے جسم پر ریشز بننے لگ جاتے ہیں۔ ابتدائی علامات عام طور پر 4 سے 7 دن تک رہتی ہیں۔ ان میں ناک کا بہنا، کھانسی، آنکھوں کا سرخ ہو جانا اور آنکھوں میں پانی بھر جانا، گالوں کے اندر چھوٹے سفید دھبوں کا بن جانا۔ عام طور پر چہرے اور گردن کے اوپری حصے پر یہ تقریباً 3 دن تک پھیلتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں اور پاؤں تک چلا جاتا ہے۔ خسرے سے ہونے والی زیادہ تر اموات کی وجہ خسرے سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں اندھا پن اور ایک انفیکشن جو دماغ میں سوجن اور ممکنہ طور پر دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن، کان کا انفیکشن، اور اس کے علاوہ نمونیا سمیت سانس لینے کے شدید مسائل شامل ہیں۔ اگر کسی عورت کو حمل کے دوران خسرہ لاحق ہو جائے تو یہ ماں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس نتیجے میں بچہ کم وزن کے ساتھ قبل از وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ خسرہ سے ہونے والی بیماریاں 5 سال سے کم عمر کے بچوں اور 30 سال سے زیادہ عمر کے بالغوں میں زیادہ عام ہیں، اور ان کا امکان ان بچوں میں زیادہ ہوتا ہے جو غذائیت کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کے پاس وٹامن اے نہیں ہوتا، یا HIV یا دیگر بیماریوں سے کمزور مدافعتی نظام ہوتا ہے۔ خسرہ خود بھی مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے، جو جسم کو یہ بھولنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ اس انفیکشن سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، جس میں بچے انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل جرنل آف سرجری گلوبل ہیلتھ کے مطابق اس وقت پاکستان میں نومبر 2019 تک خسرہ کے 1978 تصدیق شدہ کیسز سامنے آئے تھے۔ 2020 میں یہ تعداد بڑھ کر 8,500 ہو گئی، اور 2021 میں اچانک بڑھ کر 17,000 ہو گئی۔ نومبر 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان نئے کیسز کی تعداد 4,626 ہے۔ NCBI کے مطابق انڈیا میں عالمی خسرہ پھیلنے کی تعداد سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ جولائی سے دسمبر 2022 تک عالمی ادارہ صحت نے خسرہ کے کل 32,069 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ کیے۔ ان میں سے نومبر 2022 سے 12 دسمبر 2022 کے درمیان میں انڈیا کے ایک شہر مہاراشٹرا میں 10,416 تصدیق شدہ کیسز اور 40 اموات کی اطلاع ریکارڈ کی گئی۔ اور اگر میں یہاں پر خسرے کے علاج کی بات کروں تو خسرے والے تمام بچوں یا بڑوں کو وٹامن اے کے سپلیمنٹ کی 2 خوراکیں ملنی چاہیے، جو 24 گھنٹے کے وقفے پر دی گئی ہیں۔ یہ وٹامن اے کی کم سطح کو بحال کرتا ہے، جو کہ اچھی طرح سے پرورش پانے والے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ ان کو بیماریوں سے ہونے والے نقصان اور اندھے پن کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وٹامن اے کے سپلیمنٹ خسرہ سے ہونے والی اموات کی تعداد کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ویکسینیشن خسرہ سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تمام بچوں کو خسرہ سے بچاؤ کے لیے انجیکشن لگوانے چاہیے۔ ویکسینیشن محفوظ، مؤثر اور سستی ہے۔ بچوں کو ویکسینیشن کی 2 خوراکیں ملنی چاہیے
تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مدافعاتی ہیں۔ پہلی خوراک عام طور پر ان ممالک میں 9 ماہ کی عمر میں دی جاتی ہے جہاں خسرہ عام ہے، اور دوسرے ممالک میں 12 سے 15 ماہ کی عمر میں دی جاتی ہے۔ خسرہ کی ویکسینیشن ان ممالک میں بڑے پیمانے پر حفاظتی ٹیکوں کی صورت میں دی جاتی ہے جس میں کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ عالمی سطح پر خسرہ کی تعداد کو کم کرنے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ خسرہ کی ویکسینیشن تقریباً 60 سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ اس وقت اس کی قیمت فی بچہ $1 سے بھی کم ہے۔ 2020 میں 74% بچوں نے خسرہ کی ویکسینیشن کی دونوں خوراکیں حاصل کی، اور دنیا کے تقریباً 83% بچوں کو ان کی برتھ ڈے تک خسرہ کی ویکسینیشن کی خوراک ملی۔ استثناء کو یقینی بنانے اور پھیلنے سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کی 2 خوراکیں تجویز کی جاتی ہیں، کیونکہ تمام بچوں میں پہلی خوراک سے قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس جان لیوا بیماری سے اپنے بچوں اور اپنے پیاروں کو بچائیں اور حفاظتی اقدامات کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے خسرہ سے متعلق انفارمیشن سے آگاہ ہو سکیں۔